اللہ من قرأ الفاتحہ۔ ایک التماس اور بھی ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفور سید علی احمد ابن منظور حسین، مرحومہ مغفورہ سیدہ تسنیم فاطمہ بنت منیر حسین اور جمیع مومنین و مومنات کی ارواح کو ایصال فرمائیں۔ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین، محبوب رب المغربین والمشرقین، جد الحسن والحسین، النبی المؤید المصطفى الامجد، سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد، اللہم وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات بر محمد۔ عزاداران شہیدان کربلا، ماتمداران سید الشہداء، درسگاہ نور محمدی گوونڈی میں منعقدہ عشرہ 1442 ہجری کی آج اپنی دیرینہ روایتوں کے ساتھ 7ویں مجلس ہے، اور ہم سب عقیدہ و عمل کے موضوع کے تحت آج 7ویں مرحلے فکر میں داخل ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ آپ کے تعاون سے جو شرف سب سے بڑا ہے آج کے اس دور میں، اللہ سلامت رکھے ان بچوں کو، کہ انہوں نے جو ایک انتظام مجلس کو اپلوڈ کرنے کا اور پھر آگے بڑھانے کا کیا ہے، اس سے ایک ایسا ثواب جاریہ ہے کہ آپ ایک بار فرش ازا بچھا کے مجلس تمام کر دیتے ہیں، لیکن وہ مسلسل لوگ اسے سن رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور لوگوں کے سننے اور دیکھنے کے باقاعدہ علامتیں اور نشانات بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں بہت اعلیٰ ہیں اس دور میں، اور آن لائن کا زمانہ یہ آیا ہی اس لیے ہے کہ چند لوگ بیٹھ جائیں اور دور تک جو ہے اسے پہنچایا جا سکے۔
اور اس کے ذرائع بھی موجود ہیں، اس کے آج سوشل میڈیا نے بڑا آسان کر دیا ہے، اسی لیے ہمارے مراجع نے ہمیں باقاعدہ کہا ہے کہ اپنے بچوں کو اس طرف رغبت دلائیں، اور اسلامیات کو پہنچانے میں آج سے بہتر کوئی زمانہ نہیں تھا، مگر اس کا جائز اور صحیح استعمال اپنی نگرانی میں کرائیں۔ یہ ہمارے مراجع نے باقاعدہ طور پر اس کو اپنے اپنے بیانات میں قلم بند کرایا ہے۔ اسلام کے عصری تقاضوں کو، پریزنٹ نیڈ، یہ جو ہے اسے ہمارے مراجع نے تلاش سے پہلے حل دے کر یہ بتایا کہ جو پاسبان شریعت ہوتا ہے، ہمارے مراجع مالک شریعت وارث شریعت نہیں ہیں، پاسبان شریعت ہیں، امین شریعت ہیں، امانت لے کے رکھا ہے کہ عسکری کا لال پردہ غیبت میں ہے، جب پلٹ کر آئے گا تو اس کے حوالے کر دیں گے۔ بھائی اسی طرح جیسے کوئی کہیں جا کر امانت حوالے کر دیتا ہے، ہمارے امام نے جب غیبت کبریٰ اختیار کی اپنے جد کے زمانے میں بھی باقاعدہ، ساتویں ہمارے 11ویں امام نے بھی باقاعدہ علامتیں بتا دی۔ لہذا ہوتا یہ ہے کہ آج ایک بہت بڑا جو ہے وہ مرجعیت مخالف گروہ چلا ہے جو ہر جگہ داخل ہے، اس نے پہلے برادران اہل سنت کے ہاں سے تقلید کو چھینا۔ چار مسلح تھے نا، حنفی تھے، شافعی تھے، حنبلی تھے، مالکی تھے، اب کوئی نظر آ رہا ہے؟ یا بریلوی یہ نظر آ رہا ہے، یا دیوبندی نظر آ رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں برا ماننے کی کوئی بات بھی نہیں ہے، تادور پہنچائی بھی جا سکتی ہے۔ اور یہ مجلس حسین تو اسلام کی مجلس ہے، یہ مکتبہ فکر کے ڈبیے میں بند ہونے کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ پاندان ہے، کلیاں ہیں، کلیوں میں پاندان نہیں رہتا، پاندان میں کلیاں رہتی ہیں، فرقوں میں اسلام نہیں رہتا، اسلام میں فرقہ رہتا ہے۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد والے محمد۔ تو فرقے میں مسلمان اتنا شدید نہ ہو جائے کہ فرقہ بڑا ہو جائے اسلام چھوٹا ہو جائے۔ جب فرقہ بڑا اور اسلام چھوٹا ہو جاتا ہے نا، تب لوگ تقلید سے دور ہونے لگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جاہلوں کے ہاتھ میں لگام چلی گئی، اور آج یہی چاہتی ہے ہم سے امریکہ کی دنیا، صہیونیت کی دنیا، کہ جاہلوں کے ہاتھوں میں شیعت کی لگام چلی جائے، جن سے خطرہ تھا وہ ٹل جائے گا۔ یہ بہت بڑا پاور ہے ہماری عزاداری سید الشہداء۔ جب ہم مظلوم کا نام لے کے مظلوم کا ماتم کرتے ہیں تو دنیا اس عمل سے اس لیے متاثر ہوتی ہے کہ یہ ہاتھ اپنا ہے، سینہ اپنا ہے، کون ہے جسے 1400 برس گزر گئے، اور اس طرح رویا جا رہا ہے کہ اگر کسی گھر سے میت نکلے تو یہ گریہ نہیں ملے گا جو ایک تابوت کے پیچھے مل رہا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ لہذا اسی کے ذریعے ہمیں چیزوں کو پہنچانا ہے، بتانا ہے، اور اس کے لیے فرش عزا پر آ کر کے اپنی تہذیب اور اپنے علم دونوں کو سنوارنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، تہذیب میں محفوظ کرنا ہے۔ تہذیب جو ہے وہ علم کو محفوظ کر لیتی ہے، جیسے زمین جو ہے بیج کو محفوظ کر لیتی ہے اور اس کے بعد لہلہاتی ہوئی کھیتیاں دیتی ہے، ویسے تہذیب بھی اپنے اندر جذب کرتی ہے، لہلہاتا ہوا ادب دیتی ہے، پھر بچے دنیا میں ادیب کہلاتے ہیں۔ عجیب و غریب منزل ہے کہ نہیں؟ یہ پڑھ کے نہج بلاغہ دنیا میں لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں، تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں۔ تو یہ ادیب اور خطیب جو ہے، اس سے آپ اندازہ کریں واللہ کہ ہم کس منزل پر ہیں، ہمیں کون سا مکتب دیا گیا ہے، کون سا مقام ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ فرش عزا جہاں خون حسین کے تذکرے کے ساتھ حیات کی پیشانی پر بقا لکھ دی جاتی ہے۔ نیر بھائی، حیات کی پیشانی پہ جہاں بقا لکھ دی جاتی ہے وہ ہے یہ مقام، وہ ہے۔ اور یہ مقام صرف یہ مقام نہیں ہے، یہ نہ سوچئے گا کبھی کہ کربلا عراق میں رکھی ہے، کربلا عراق میں رکھی ہوئی علامت ہے،
ورنہ کربلا ایک مشن ہے، اور مشن رکتا نہیں، چلتا ہے۔ کربلا ایک مومنٹ ہے، ایک تحریک ہے، اور تحریک بنتی ہی حرکت سے ہے، تو کربلا چل رہی ہے، کربلا پہنچ رہی ہے انسانوں تک، ذہنوں تک، دلوں تک، سماعتوں تک، احساسات تک، ہر جگہ پہنچ رہی ہے، لیکن پہنچانے والا جتنا بلند ہوگا اتنا ہی دنیا متوجہ ہوگی۔ لہذا پہنچانے سے پہلے اس کردار کی حفاظت کی جائے کہ جیسے تاج تاجدار ہی پہ جچتا ہے، گنگو تیلی پہ نہیں جچتا۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد والے، ہے نا؟ تو جو چیز جہاں جچے وہاں رکھنا عین عدل ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں نا اول توحید تو دوسرے عدل۔ عدل کیا ہے؟ عدل نام ہے انصاف کا۔ انصاف یہ بڑا شارٹ کٹ لفظ ہے، انصاف یہ حق ادا نہیں کر پاتا لفظ عدل کا، کیونکہ انصاف ہماری عدالتوں سے بھی وابستہ ہے، لیکن غلط فیصلے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو جہاں غلط فیصلے ہو جائیں وہ انصاف کی جگہ تو کہلائے گی، عدل کی جگہ نہیں کہلائے گی۔ اور مدینے میں دیکھنا ہے تو یہی دیکھ لو کہ علی کے زمانے میں خلافتیں فیصلہ علی سے لے رہی ہیں، کیونکہ خلافتوں کو پتا ہے ہم انصاف کر سکتے ہیں، عدل نہیں کر سکتے۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد والے کیونکہ عدل کے لیے ذات کو فنا کرنا پڑتا ہے، عدل کے لیے خلیفۃ المسلمین بن کے بھی پیٹھ پہ روٹیاں لادنا پڑتی ہیں۔ عدل، انصاف، انصاف بڑا چھوٹا لفظ ہے، یہ دنیاوی عدالتوں کے لیے ہے، لیکن عدل بہت بڑی منزل ہے۔ میں نے کہا نا پہلے اللہ کی توحید ہے، اور حق نہیں خدا کی قسم یہ وہ موضوع ہے کہ آپ پوری زندگی یہاں بتا دیں سننے میں، اور میں پوری زندگی بتا دوں پڑھنے میں، تو بھی توحید کا سبق ختم نہیں ہوگا۔ یہ تو ہم اجمالاً جانتے ہیں کہ جتنا عقیدہ مضبوط ہوتا جائے گا عمل میں جان پیدا ہوتی جائے گی۔ ہر فصل کی یہی نشانی ہے کہ جڑوں کی مضبوطی سے صحت مند جو ہے وہ فصلیں نکلتی ہیں۔ تو صحت مند فصلوں کو اسلام نے عمل صالح کہا، صحت مند فصلوں کو عمل صالح کہا۔ اچھا اب بیج بھی ہے، یہ بیج ہے توحید کا، عدل کا، نبوت کا، امامت کا، قیامت کا۔ تو کہا جیسے بیج زمین میں ڈالی جاتی ہے نا، ویسے ہی یہ 5 جو بیج ہے اصول دین کا وہ ہم دل کی زمین پہ ڈالتے ہیں۔ زمین دل یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے شریعت میں، ہے نا، حدیثوں میں، تفاسیر میں۔ زمین دل، حیات دل، دل کی زندگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وجود انسانی کی زندگی اور ہے اور دل کی زندگی اور ہے۔ کتنے ہیں کہ جن کا دل مردہ ہے مگر جی رہے ہیں، دل مردہ ہے، دل پہ مہر لگی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، یہی مردہ دل ہے جس پر اللہ مہر لگا دیتا ہے ریجیکٹ کی۔ ختم اللہ علی قلوبہم یہ ریجیکٹ کرنا، یعنی کسی چیز کو رد کرنا، کسی مال کو ڈسمس کر کے اسے واپس کر دینا، یہ ہے منزل۔ غور فرما رہے ہیں؟ اور ظاہر ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے اپنا تعاون دیا اپنی سماعتوں کا، اس لیے یہ بہت ہی۔ تو اب میں نے توحید پر اجمالی طور پر جو کچھ کہنا تھا، وحدت کیا ہے، ترجمہ تو کیا ہے، آپ کیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ آج 7واں مرحلہ فکر ہے، تو جو بکھری ہوئی چیزیں ہیں اسے سمیٹ کے اکجا کر دینا ہے، تاکہ 10 دنوں تک ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے بچوں نے، عزاداروں نے جو محنت کی ہے، اپنی سماعتوں کو جو ہے وہ متوجہ کیا ہے میری مجلس کی طرف۔ ورنہ یہ مجلس حسین ہے، یہ کوئی بھی یہاں ہو سکتا تھا، یہ مجھے چنا، اس ممبر نے مجھے چنا، آپ کو بھی کسی کو بھی چن لیتا ہے۔ یہ بازوؤں سے سعادت نہیں ملتی، یہ سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدای بخشندہ۔ اس وقت تک جب تک اللہ دینے والا اللہ نہ دے یہ سعادت نہیں ملتی۔ یہ سعادت کسے دیتا ہے؟
کہ جو حکم الہی پہ عمل کرتے ہوئے اجر رسالت بھی دیتے ہیں، اور جب اجر رسالت کی ادائیگی کرتے ہیں تو قدرت کو جوش آتا ہے کہ کیا دنیا نے نہیں سمجھا تھا کہ جب میں نے اپنے رسول کو غدیر میں روک کے بتایا تھا کہ ولایت کا اعلان کرو، کیا دنیا کی وہی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اب تک ہدایت کا نام نبوت تھا، اب ہدایت کا نام امامت ہوگا؟ ہدایت نہیں بدلی ہے، نام بدلا ہے۔ بڑی توجہ رہے، کہیں کہیں پر جگہوں کے اعتبار سے حقیقت شے یعنی چیز کی حقیقت وہی ہوتی ہے، نام بدل جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ ایک پانی سے لے لیجئے۔ ہندوستان میں آپ نے جل کہا، اور جیسے ہی آپ سعودی عرب کے ایئرپورٹ پہ اترے وہاں پانی چاہیے۔ آپ تہران ایئرپورٹ پہ گئے، آپ نے کہا آب، تو جہاں جہاں بدلا ہے وہ نام بدلا ہے، پانی نہیں بدلا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ حقیقت وہی ہے۔ جیسے میں نے اپنا موضوع بنایا، کیا موضوع بنایا؟ عقیدہ اور عمل، اور اسی پر میں نے مسلسل یہ بھی بتایا کہ تخلیق میں، خلقت میں، پیدائش میں اللہ نے جن چیزوں کو رکھا انہی چیزوں پہ کو ورک پہ لگایا، جو رکھا ہی نہیں اس کا ذکر ہی نہیں۔ جو رکھا ہے ہر ایک کا ورک، ہر ایک کا کام، ہر ایک کے جو ہے فوائد، ہر ایک کے نقصانات، یہ سب کچھ بتا دیے، اور بتا دیا اس لیے رکھا، اس لیے رکھا۔ یہ سب قرآن میں تھیوری بن کے تھا۔ اہل بیت کو اس لیے پیدا کیا کہ تاکہ پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پر میرے قانون کو سمجھا سکیں۔ اس کے علاوہ نہیں، یہی وجہ ہے کہ غدیر کے میدان میں اللہ کا یہ کہنا کہ میں آپ کو لوگوں کے شر سے بچاؤں گا، واللہ یعصمک من الناس، آپ یہ سب کچھ کیجئے، میں آپ کو لوگوں کے شر سے بچاؤں گا۔ یہ کتنا بڑا اشارہ ہے، میں شر سے بچاؤں گا۔ اس کا مطلب شرارت کے اندیشے تھے، اور اللہ کا یہ کہنا کہ آپ یہ کام کیجئے میں بچاؤں گا۔ نبی نے مولا بنا دیا۔ ایک پتھر آسمان سے چلا تھا، اس نے حارث کو بھونا، وہاں سے روکا، جہاں ضرورت تھی وہاں دیا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ علی جب عدل کا نظام، اور ولایت نام ہے اسی نظام کا، کہ جب ولایت کا نظام عدل قائم ہوگا تو اب تقسیم جانوں کو دیکھ کے یونٹ بنا کے نہیں ہوگی، ضرورتوں کو دیکھ کے ہوگی، اور جتنی جیسی ضرورت ہوگی عدل وہاں تک پہنچائے گا۔ اب سمجھ میں آیا کہ عدل کسے کہتے ہیں؟ عدل نام ہے ایکویلٹی کے مقابلے میں انصاف کا، اور ایسے انصاف کا جہاں خوراکوں پہ نظر ہو۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ جو نفسوں پہ حاکم ہو۔ اسی لیے ولایت کی حکومت جو ہے، ایک لفظ میں کہہ کے آگے بڑھ جاؤں، ولایت کی حکومت کی ایک شان ہے۔ مجرم آ کے کہتا ہے میں نے چوری کی ہے، یہ خود آ کے کہہ رہا ہے۔ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ رسول اللہ کے لیے قرآن میں آیا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی مومنین کے نفسوں پہ ان سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ اس کا مطلب جتنا مومن اپنے نفس کو نہیں پہچانتا اتنا رسول اس کے نفس کو پہچانتا ہے۔ ارے کہاں ہیں آپ؟ وہاں رسول نفس کو پہچانتا ہے، مومن سے زیادہ مومن کے نفس کو رسول اس لیے پہچانتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ النبی اولیٰ، میرا نبی اولیٰ ہے۔ اولیٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تمہارے اختیار پر بھی جسے اختیار دے دیا جائے اسے اولیٰ کہتے ہیں۔ تمہاری ہاں کو بھی جو نام بدلوا لے، تلوار اٹھا کے نہیں، نفس کی حاکمیت پر۔ نبی کے لیے کیا کہا گیا؟ نبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی مومنین کے نفسوں پہ اولیٰ بالتصرف ہے، یعنی ان سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ اور اسی قرآن کی آیت کا فل پاور پیغمبر نے غدیر میں استعمال کیا، اور استعمال کرتے ہوئے کہا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ جب نبی نے یہ آیت پڑھی تو مسلمانوں سے پوچھا الست اولیٰ بکم من انفسہم، کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں؟ جب سب نے کہا ہاں ہاں ہاں، 3 بار جب غدیر کا مجمع چیخ چیخ کر وقفے سے، جیسے عرب آج بھی نعرے لگاتے ہیں،
پہاڑوں اور دروں کے بیچ سے ایسے ہی چیخ چیخ کر کہ کیا نبی پوچھ رہے ہیں کیا میں تم سے زیادہ تمہارے نفسوں پہ حق رکھتا ہوں؟ سب نے کہا ہاں. تو پیغمبر کہتے ہیں مولا سمجھنا چاہتے ہو؟ اللہ ہو مولایا، اللہ میرا مولا ہے. نبی کیا کہہ رہے ہیں غدیر میں؟ اللہ ہو مولایا، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ. اور یہ سب کے ہاں لکھا ہے، شیعہ سنی کتابیں جتنی ہیں، علامہ امینی نے 18 جلدوں میں غدیر لکھ کر بہت بڑا کارنامہ انجام کیا. سارے ریفرنسز اس میں موجود ہیں، کبھی سرچ کر کے دیکھ لیجئے گا. اس لیے کہ جو دیکھنا چاہیں گے وہ سرچ بھی کر لیں گے، اور جنہیں دیکھنا ہی نہیں ہے وہ سننا بھی برداشت نہیں کریں گے. لہذا انہیں سنا کے کیا فائدہ؟ لہذا ایسی چیزوں سے گریز کیا جائے تاکہ لوگ کل پھر آئیں. ہاں، لہذا بڑی تیزی کے ساتھ میں کہاں سے کہاں تک آ گیا. گفتگو جو ہے وہ بڑی جو ہے وادیوں میں ایسا جاتی ہے کہ باتیں رہ جاتی. تو عدل جو ہے نام ہے خوراکوں پہ نظر کر کے. کیوں؟ کیونکہ نبی کہہ رہے ہیں کہ نفسوں پہ حاکم، تو خواہشات بھی نفس ہی میں ہے، نفس ہی خواہش کرتا ہے نا. تو نفس خواہش کرتا ہے، خواہش کا مطلب نفس ارادہ کرتا ہے. اب میں نہیں جانتا کہ آپ کہاں تک میرے ساتھ چلیں گے یا مجھے بدنام کروا دیں گے. نفس کیا ہے؟ کیا کہا میں نے؟ ارادہ کرتا ہے. خواہش ارادہ نفس ہی کرتا ہے نا. تو اگر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ علی میرا نفس ہے، تو اب ارادہ کون کرے گا؟ اگر یہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اس کا امر کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے. تو ارادہ اللہ تو نہیں کرتا مگر نفس اللہ کرتا ہے. صلوات پڑھیے مل کر محمد وآل محمد. ہائے ہائے ہائے. ہاں دیکھ لیں. اور علماء کے لیے، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، جہاں تک یہ مجلس جائے گی وہاں تک کے لیے ایک جملہ اور دیتا چلوں قانون اسلام کا. وہ یہ ہے کہ ارادہ کرنے پر کیفیت بدل جاتی ہے، اور کیفیت کے بدلنے سے چیز حادث ہوتی ہے، قدیم نہیں. اگر اللہ خود ارادہ کرے تو حادث ہو جائے، اور حادث ہو جائے تو قدیم نہ رہے، اور قدیم نہ رہے تو صفات ثبوتیہ میں اللہ نہ رہے. اللہ کا قدیم ہونا لازم، لیکن ساری اصول دنیا کی تفسیروں کی یہی کہہ رہی ہے کہ جب انسان ارادہ کرتا ہے تو کیفیت اس کی بدلتی ہے. ایک بچہ آپ سے پیسے مانگنے کا ارادہ کرتا ہے تو کیسے کیفیت بدلتی ہے؟ ہر چیز میں جہاں جو کیفیت ہے عمل کی وہاں وہ بدلتی ہے، اور جہاں تبدیلی آئے وہ چیز حادث ہو جاتی ہے، قدیم نہیں رہ جاتی. اور اللہ قدیم ہے، اس کا مطلب اگر وہ خود ارادہ کرے تو کیفیت بدلے گی. اسی لیے وہ خود ارادہ نہیں کرتا، ارادہ خود نہیں کرتا، اپنا نفس رکھتا ہے. اور شب ہجرت اسی لیے مرضی دے کے خریدا تھا. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ شب ہجرت مرضی دے کے اسی لیے خریدا تھا کہ میں ارادہ کروں گا تو اللہ نہ رہ جاؤں گا، اور یہ ارادہ کرے گا تو میں اللہ بھی رہوں گا، یہ نفس اللہ بھی رہے گا. صلوات پڑھیے مل کر محمد والے مولا سلامت رہے. لہذا بات چلی روح سے، روح کا کام ہے توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت کا پاور ہاؤس بنے، اور اس پاور ہاؤس سے جو سپلائی ہو وہ دل کے ٹرانسفارمر میں ہو. اسی لیے دل میں عقیدہ رکھوایا. جب دل سے نکل کے عمل کی طرف چلا تو ایمان کہلایا. ابھی کہا ہے میں نے، جب دل سے نکل کے عمل میں ڈھلا
تو ایمان کہلایا، اور جب روح سے نکل کے دل میں ڈھلا تو عقیدہ کہلایا۔ عقیدہ روح سے نکل کر، یعنی پاور ہاؤس سے نکل کر، بجلی کا مرحلہ پاور ہاؤس سے آپ کے ہاں ڈائریکٹ نہیں ہے، درمیان میں ایک ٹرانسفارمر نہ ہو تو تم سب کے سب بٹن دباتے ہی اللہ کو پیارے ہو جاؤ گے۔ ایک ٹرانسفارمر ہے جو بیچ میں رہ کر تمہیں بھی بچا رہا ہے، پاور ہاؤس کو بھی بچا رہا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ کربلا کے میدان میں حسین نے سجدہ کیوں کیا؟ تمہاری بشریت کی آبرو بھی بچائی، اس کی توحید کی آبرو بھی بچائی۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد والے۔ ہائے ہائے، حیدری، اب بھی تردد میں پڑے ہو علی کہنے سے؟ جو ماں کے دودھ کی گھٹیوں میں ملا اسے بھی چھپاتے ہو۔ بچپن سے حافظے میں رہا یا علی مدد، اور ماں کے دودھ سے ہی پیا یا علی مدد۔ محسن وہ میری قبر کا منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد۔ تو بڑی منظر بولے سارے مل کے، لہذا ارباب کرم اس منزل پر جہاں توحید نظر آئے، دیکھو توحید کیا ہے، دیکھو اللہ کی وحدت کیا ہے۔ جل جلالہ علی نہیں ہے، بلکہ جس کو جل جلالہ باقی رکھنے کے لیے ابو طالب اپنی نسل قربان کر دے اسے جل جلالہ کہتے ہیں۔ جو علی اپنے سر پہ ضربت کھا کے کہے فزتو برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا، تو اس میں علی اپنی پہچان نہیں کروا رہے، اپنی شہادت سے کعبے کے رب کو پہچانوا رہے ہیں۔ دیکھو کعبے کا رب وہ ہے جس کے لیے حسین شہید ہو گیا، وہ ہے رب کعبہ۔ اسی لیے دعاؤں میں ہمارے فقہا نے کہا ہے، اکثر عاملین نے کہا ہے کہ جب دعائیں مانگا کرو تو یا رب الحسین کہا کرو، اے حسین کے رب، اس لیے کہ رب کو جتنا حسین نے سمجھا کسی نے سمجھا ہی نہیں۔ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پوری تاریخ بشریت میں امامت کی طرف نہیں جا رہا ہوں، پوری تاریخ بشریت میں، ہیومن سوسائٹی میں توحید کو سمجھنے والا حسین سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور جسے زبان چسا کے مصطفیٰ توحید دے جائے وہی نوک نیزہ پہ قرآن سناتا ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ نوک نیزہ پہ قرآن وہ سناتا ہے جسے زبان چسا کے مصطفیٰ رزق علم عطا کر جائے۔ بس حضور کیا کروں، آج پھر وقت تمام ہو گیا اور میرا ٹھیک 8:30 بجے بیٹھنا ہو رہا ہے۔ آج 7ویں مجلس میں پھر اعلان کر دوں، کیونکہ یہ وقت جو ہے یہ ضائع نہ جائے، اور میں چاہتا ہوں کہ زمین پہ بیٹھ کے باتیں ادھر ادھر کی کرنے سے اچھا کچھ دیر ممبر پہ بیٹھ کے کی جائے۔ اس لیے میں پڑھنے بیٹھ جاتا ہوں، کیونکہ لوگوں کے انتظار میں مجلس نہیں رکے گی۔ جس دن ہم نے لوگوں کے انتظار میں مجلس روک دی، اس دن مجلس دوسروں کے ہاتھوں کا کھلونا بن جائے گی۔ اسے فاطمہ کی امانت رہنے دو، اسے شخصیت دیکھ کے ٹائم وائم نہ بدلا کرو۔ کوئی بھی شخصیت آ جائے، ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں مادر حسین سے بڑی تو کوئی شخصیت کائنات کی نہیں ہے۔ اگر اس سے بڑی کوئی شخصیت ہو تو لے آؤ، جس کے لیے اللہ کا سب سے بڑا رسول کھڑا ہو جاتا ہے۔ لے آؤ فاطمہ سے بڑی کوئی شخصیت۔ لہذا ارباب کرم توحید کو سمجھو، جتنا مضبوط توحید ہوگی نا اتنا ہی اچھا عدل سمجھ میں آئے گا، اور جتنا اچھا عدل سمجھو گے اتنا تمہیں رسالتیں سمجھ میں آئیں گی، اور جتنا تم نے رسالتوں کو سمجھ لیا اتنا تمہیں امامت سمجھ میں آئے گی۔ علامہ اقبال نے سنی ہوتے ہوئے بھی امامت کو بہت اچھی طرح سمجھا، کیونکہ عام مسلمان بھائیوں کے ہاں امام کا جو تصور ہے وہ مسجد کے امام صاحب سے شروع ہوتا ہے، اور ائمہ اربعہ پر جا کے ابو حنیفہ وغیرہ جو 4 امام ہیں وہاں جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ تو امامت کا کانسیپٹ کیا ہے؟ مسجد کے امام صاحب سے فقہ کے ائمہ اربعہ تک، یہ ہے امامت کا کانسیپٹ۔ وہاں کہاں سے کہاں تک؟ مسجد کے امام سے۔ اب میں کچھ کیوں کہوں، علامہ اقبال نے خود کہہ دیا کہ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے،
قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے 2 رکعت کے امام۔ ہائے ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کو کیا سمجھیں گے؟ یہ میرا کلام نہیں ہے، کلیات اقبال بھنڈی بازار کے چوراہے پہ بھی اردو میں ملے گا، اس میں یہ شعر موجود ہے کہ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں گے بیچارے 2 رکعت کے امام۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قوموں کی امامت کو سمجھنے کے لیے 2 رکعت کا امام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عالم رکوع میں زکوٰۃ دینے والا امام ہونا چاہیے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، جہاں امامت کا کانسیپٹ یہ ہوگا کہ عالم سجدہ میں گلے پہ خنجر، عالم سجدہ میں سر پہ ضربت، کانسیپٹ دیکھیں۔ آپ عقیدہ رکھ کے کہتے ہیں عمل کی ضرورت نہیں ہے، اور کل ایمان نماز کے عمل کو ادا کرتے ہوئے سر پہ ضربت کھا رہا ہے، اور کہتے ہو ایمان کافی ہے۔ علی نے کہا ایمان کافی ہوتا تو تمہارا علی کل ایمان ہے، اس کو کیا ضرورت تھی سجدے کرنے کی، اس کو کیا ضرورت تھی؟ میں زمین پر آیا تھا سجدے کرنے کے لیے نہیں، تمہاری بندگی کی کمزوری دیکھ کر ہم نے تمہاری آبرو رکھ لی، ورنہ میر تقی میر جیسا شاعر۔ آج اب میں گفتگو یہیں سے روک دیتا ہوں، جہاں پر میں نے توحید اور عدل کے کانسیپٹ کو آپ کے سامنے پیش کیا، بہت جلدی سے کل آگے بڑھ جاؤں گا، اور آج ہی میں اس کی ایک تمہید بنا لوں تاکہ کل سے صرف اور صرف 3 مجالس رہ جائیں گی، اور اسی میں یہ گفتگو مجھے مکمل کر دینا ہے۔ تو آج میں کہہ دوں کہ توحید کا کانسیپٹ سمجھا نہیں گیا۔ توحید سمجھنا ہے تو نہج البلاغہ کی اسٹڈی کرو، اور اسٹڈی کرنے کے لیے بھی نہج البلاغہ کی اتنا علم رکھو جتنا نہج البلاغہ پڑھنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، ورنہ گمراہ ہو کے نصیری بن جاؤ گے جو درمیان کے ٹرانسفارمر کو تو نہیں مانتا، ڈائریکٹ پاور ہاؤس سے نور لینا چاہتا ہے۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد و آل محمد۔ وہ نہ بنو، علی جل جلالہ نہیں ہے، حسین جل جلالہ نہیں ہے، یہ سب شان ہے جل جلالہ، ایسی شان ہے۔